اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب زیدی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں جو کل کا دن گزرا ہے 9 ربیع الاول عید زہرا کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں تمام علماء اعلام، مراجع حق، مراجع تقلید، علماء حق اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آغا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا؟ الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو تو آپ پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ جناب مولانا صاحب اور جاوید صاحب، میں فقار احمد خان جموں کشمیر بڑگام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا صاحب، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بحیات تھے، میں ان کی تقلید میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے جناب خمینی صاحب کی تقلید اختیار کی۔ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب پروگرام مسائل زندگی شروع ہوتے ہی دیں، وہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔ بڑگام سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، امام خمینی اعلیٰ مقامہ کے مقلد تھے، ان کے بعد میں آغا خامنہئی کے مقلد ہیں، کیا ان کا عمل صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، الحمدللہ صحیح۔ آپ کا عمل صحیح ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا 7 سال کا بیٹا ہے، اور میں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام حسن رکھوں گی، اور میرے شوہر کا نام جبران ہے تو انہوں نے میرے بیٹے کا نام محمد عمران رکھا ہے، کیونکہ ان کے پاپا نے کہا تھا۔ تو میں نے میرا بیٹا کچھ بولتا نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو اسے ڈاکٹر وغیرہ کو دکھائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے آٹزم ہے، کچھ پرابلم، اس کا ایک ہی نام رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ گھر پہ بھی سب لوگ اس کو میران کہتے ہیں، تو وہ مطلب وہ نام اپنا پہچان چکا ہے میران، پر میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے منت مانی تھی حسن اور عمران رکھ دیا، تو میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ حسن سے کافی بڑا نام ہے محمد کا، یہ سب باتیں مت سمجھو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں اس کا نام کا کوئی اثر تو نہیں، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، ایسا کچھ پرابلم ہو گیا۔ آپ دعا کریں اور مجھے بتائیں جو میرے اندر غلط فہمی آتی ہے۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے نظر کی تھی کہ بیٹا ہوگا تو نام حسن رکھیں گے، لیکن ان کے شوہر نے کچھ اور نام رکھ دیا۔ اب بچہ جو ہے وہ بول نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، یا بہرحال جو بھی ہے ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ اب یہ کیا ہے، ان کو نام تبدیل کرنا چاہیے حسن، یا عمران نام جو ہے وہ یہ رہنے دینا چاہیے؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو منت ہوتی ہے جس کی بنا کہ بچہ ہوگا تو بیٹا ہوگا تو یہ رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ تو جب بھی کبھی منت مانے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زوجہ اور شوہر دونوں ایگری ہوں، تو اس حساب سے مانے۔ پتہ چلا زوجہ نے کوئی منت مانی ہے، شوہر کچھ اور رکھنا چاہتا ہے، پہلے آپس میں مشورہ کر لیں۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ شاید وہ ان کا شوہر کہتا ہے کہ محمد حسن سے بڑا نام ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے نام منت مانی تھی وہی رکھنا چاہیے۔ اور ہر نام کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اس کے اوپر عقیقہ ہوتا ہے، جس نام پہ عقیقہ ہوگا اسی نام کا اثر اس کی زندگی میں ہوگا۔ تو اگر شوہر کی ضد ہے کہ محمد ہو، آپ کا ذکر ہے حسن ہو، تو محمد حسن رکھ دیں، محمد حسن رکھ دیں، بہتر ہے، تاکہ آپ کے شکوک بھی دور ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسائل بھی ہوں، اور اس پہ عقیقہ بھی کرا دیں تاکہ بچہ مشکلوں سے نکل کے آسانیوں میں آ جائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں جموں اینڈ کشمیر ڈسٹرکٹ بڑگام گاؤں پنجگن سے گلزار احمد وانی بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے، اگر ماموم ایک رکعت چھوٹ جائے کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو کیسے پڑھ سکتا ہے، اور امام کو وہ کس جگہ پہ پکڑے گا؟ بھائی کا سوال ہے، اگر جمعے کی پہلی رکعت چھوٹ جائے، جماعت ظاہر جماعت ہی کی نماز ہوتی ہے، تو کس طرح سے اس کو تکمیل تک پہنچائے؟ یہ اگر فرسٹ رکعت میں شریک نہیں ہو پائے، بہتر یہ ہے کہ جمعے میں خطبے میں شریک ہو۔ جی اس لیے خاص طور سے آیت قرآن مجید کی ہے کہ جمعے کے دن آپ کاروبار چھوڑ کر وصو الی ذکر اللہ
ضرور اور یہ آیت آپ سمجھیے، یہ آیت جو ہے امام حسین کے مینار پر لکھی ہوئی ہے. جی شاید جانے والوں نے کبھی غور نہیں کیا ہو، لیکن یہ لکھی ہوئی آیت خاص طور سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو جمعے کے دن جو ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر خاص طور سے خطبے میں شریک ہونا چاہیے. خطبے 2 اسی لیے ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز کے بدلے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی کوئی مجبوری ہے، نہیں پہنچ سکے یا لیٹ ہو گئے اور پہلی رکعت میں بھی نہیں پہنچ سکے، دوسری رکعت میں پہنچے، تو دوسری رکعت میں سورہ حمد میں جوائنٹ ہونا چاہیے. سورہ حمد میں آپ اگر شریک ہو جائیں گے تو امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت خود پڑھیں گے، اپنی فرادہ پڑھ لیں گے. مگر نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد ظہر بھی آپ پڑھیں گے. جی شکریہ آقا. اگلا سوال. گجرات سے بولتے ہیں. قسم کھائیے ہمارے شوہر نے، تو ابھی بول گئے تو کیا کرنے کا؟ کلام پاک کی قسم کھائیے، ابھی وہ بولتے تو ابھی اس میں کیا کرنے کا؟ ان کے شوہر نے کلام پاک کی قسم کھائی ہے، اب وہ بول رہے ہیں اب کیا کرنا ہے؟ تو قسم پوری کرنا ہے. قسم جس کام کے لیے کھائی ہے وہ قسم پوری کریں. حلف اٹھانے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ حلف کس لیے اٹھا رہے ہیں. جی اگر آپ نے حلف اٹھایا ہے کسی سلسلے میں تو اس کو پورا کرنا چاہیے. جھوٹی قسم نہیں کھانا. جی اور قسم کا کفارہ اگر پوچھ رہے ہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 دن روزہ مسلسل روزہ رکھنا. جی شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب، مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم کو سنیے گا، اگر ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتی برابر، تو کیا ہم صرف ویسے اٹھک بیٹھک میں اشارے میں ہی کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ ہاں ویسے پڑھنا تو پتہ ہے، پڑھنا آتا ہے اس میں، پر اگر ہم کو آتی نہ ہو تو کیا ہم صرف اشاروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نماز پڑھنی نہیں آتی ہو تو کیا اشاروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب نماز پڑھنا آتی نہیں تو اشارے کیا؟ جی اشارے میں کیا کریں گے؟ رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ قیام میں کیا پڑھیں گے؟ سجدے میں کیا کریں گے؟ اٹھیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے بیٹھیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو نماز نہیں کہتے، تو اٹھک بیٹھک ہوئی. آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو کسی سے سیکھیں. نماز کے لیے جو مختصر نماز ہے اس کی کتاب آتی ہے، دینیات آتی ہے، جو شیعہ دینیات ہے یا جو بھی آپ مذہب فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے اس دینیات پہ سیکھیں. اور اس سے بھی زیادہ بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ نماز جماعت میں شریک ہوا کریں. نماز جماعت میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پڑھنا ہوتی ہیں، اور جو نہیں پڑھنا ہوتا، جو پڑھنا بھی ہوتا ہے وہ امام پڑھتا رہتا ہے، آپ دہراتے رہیں. تو یہ طریقہ بہتر ہے، وگرنہ خالی اٹھک بیٹھک سے نماز نہیں ہوتی ہے. جی شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اختر حسین میر ہے، میں بڑگام کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کسی کتاب میں، اہل سنت کتاب میں یا اہل تشیعوں کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ولادت مناتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت مناتے ہیں. تو بچوں کا برتھ ڈے کیسے منانا ہے کہ نہیں منانا ہے؟ شکریہ. ماہ ربیع النور ہے، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہم مناتے ہیں. جتنے مومنین ہیں وہ ولادت مناتے ہیں، لیکن اسی کے سلسلے میں آپ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ولادت مومنین مناتے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کی ولادت بھی منا سکتے ہیں، برتھ ڈے منا سکتے ہیں ہم؟ جی دیکھیے، ولادت کے سلسلے میں یہ ہے، معصومین کی ولادت یا پیغمبر کی ولادت، ان کی آمد کے سلسلے میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ پیغمبر تشریف لائے، اور اس کی کئی وجہ ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے دنیا میں رحمتیں آئی ہیں، بے شک. جن رحمتوں کے صدقے میں آج رحمتیں مسلسل ہیں، جی اور آج بھی ایک محمد باقی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. بے شک. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ سورج چاند روشنی ہماری وجہ سے دے رہا ہے، یہ بارش ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یا زمین ہمیں غذا دے رہی ہے ہماری وجہ سے. ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دسترخوان دنیا ہمارے لیے بچھے. اس کا صحیح وہ سبب اور وجہ ہے وہ آخری محمد جو بھی پردے غیب میں ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. بے شک. تو ان ہستیوں کی آمد پر چونکہ رحمتیں نازل ہوتی، خوش ہونا، ولادت منانا، یہ بہترین اور مناسب چیز ہے، مومن کے لیے کرنا چاہیے اور مومن کرتا ہے. رہی اپنے بچوں کی ولادت کے سلسلے میں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے. اگر بچہ آپ کا 1 سے 2 سال کا ہو گیا ہے
تو اس کی ولادت منائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا، مگر شکر کا سجدہ کریں کہ خیریت سے 1 سال گزر گیا ہے، آئندہ سال کے لیے اس کے لیے دعا کریں، طولانی عمر کی دعا کریں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کسی نبی یا امام کی ولادت منائیں تو ہر نبی یا امام کی ولادت پر، جیسے ولادت ہمارے یہاں برتھ ڈے مناتے ہیں تو کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے، تو امام یا نبی کی ولادت پہ بھی ہم کوئی تحفہ امام کی خدمت پیش کریں۔ انہیں تمہاری جو ہے دولت کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ولادت پر، جیسے مولا علی کی ولادت ہو تو آپ عہد کریں کہ آج سے ہم علم حاصل کریں گے، چونکہ علم کا تعلق امام مولا علی سے ہے۔ امام حسن کی ولادت پر آپ اخلاق کے وعدہ رسول اللہ کی ولادت، رسول اللہ کی ولادت، رحم دل، ہر ولادت پر ایک عہد کریں آپ کہ آج کے بعد ہم یہ کریں گے، اور ایک برائی کو چھوڑنے کا وعدہ کریں، تب تو ولادت منانے کا مطلب ہوتا ہے۔ برتھ ڈے منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کسی مرجع نے منع نہیں کیا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، کیا عقیقے کا گوشت ہم لوگ محرم کے یا کسی اور نیاز میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ شخص کو وہاں موجود ہونا چاہیے جب بکرا کٹے؟ ان کے سوال کے 2 پہلو ہیں کہ جس کا عقیقہ ہے کیا اس کو اس وقت وہاں موجود ہونا چاہیے جب قربانی ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ کیا ایام اعضاء میں ہم اس کو تبرک میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جب جو ہے عقیقے کا جانور ذبح ہوتا ہے اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو دعا عقیقہ کہتے ہیں۔ اس میں اس بچے کا، اس شخص کا نام لیا جاتا ہے جس کی طرف سے وہ عقیقہ ہوتا ہے۔ عظمہا بعظمہ، لحمہا بلحمہ، دمہا بدمہ، اس کا خون اس کے بدلے میں دیا، اس جانور کا ہڈی اس کے بدلے میں دیا، تو اس کا نام لینا ہی کافی ہے، اس کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقیقے کا گوشت ہے، وہ خود ہی ایک عمل ہے، خود ہی ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک خود ہی الگ سے حکم ہے کہ عقیقے کا گوشت پکا کے مومنین کو کھلانا چاہیے۔ تو اب حلوائی کی دکان پہ دادا دی کا فاتحہ نہیں کرنا چاہیے۔ حلوائی کی دکان پہ کھڑا ہو کے اپنے دادا کا فاتحہ کریں گے تو پہنچے گا کیا؟ وہ تو اس کی مٹھائی ہے، وہ آپ کی تھوڑی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ عقیقے کا گوشت عقیقے میں رکھیں، نظر کا گوشت نظر میں رکھیں۔ نظر ہوتی ہے، عقیقہ عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے کو نظر میں استعمال نہیں کر سکتے، ہاں دعوت کر سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، مگر اس کو نظر کا نام نہیں دے سکتے، وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ جی شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میرا نام حیدر مجید ہے، میں مظفر پور سے بہار سے بول رہا ہوں۔ میں کیا کہتے ہیں پوسٹڈ کا مریض ہوں۔ میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں تو جب سجدے میں گئے تو جب سجدے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں تو میرے سے قطرہ پیاس کا چھو جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر پر نماز پڑھیں، اور اگر ہم نجس ہو جاتے ہیں، دل میں بھی گھڑبڑ ہوتا رہتا ہے، تو ہم برتن دھوتے ہیں، کپڑا دھوتے ہیں، ہٹاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، تو برتن دھوتے دھوتے ہمارے دونوں چھونے میں درد ہو گیا ہے۔ اب ہم ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اور ویسی حالت میں میری نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ خدا حافظ، اور اس کا جواب ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ جو مرض ہے اس کے کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ پیشاب پہ کوئی کنٹرول ہی نہ ہو تو مسجد ہو یا گھر نماز کس طرح سے ادا کریں؟ تو یہ اس سلسلۃ البول ایک باقاعدہ ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں چیپٹر ہے۔ اگر کسی انسان کو ایسا سلسلۃ البول ہے یا گیس کا ایسا کچھ بیماری ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے کپڑا وغیرہ رکھ لیں تاکہ آپ کے جو مین لباس ہے وہ گندا نہ ہو، باقی اندر کا جو کپڑا یا کوئی کاٹن جو بھی ہو وہ گندا ہو، تو آپ اسی صورت میں نماز پڑھیں وضو کر کے۔ جو مسلسل چلتا رہتا ہے، جس میں مسلسل ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے اضطراری حکم آتا ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، بہتر ہے۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام سردار بیگم ہے، گنٹور سے بول رہی ہوں۔ فجر کی نماز قضا ہوئی تو ظہر میں ادا کر سکتی ہوں کیا؟ مغرب کی نماز قضا ہوئی تو عشاء میں پڑھ سکتی ہوں کیا؟ مجھ کی طہارت رہتا نہیں ہے تو میں نماز قرآن پڑھ سکتی ہوں کیا؟ کپڑے بدلے تو بھی طہارت ڈوب جاتی ہے، اس لیے میں کیا کروں؟ نماز قرآن پڑھنے کے واسطے اجازت دیجیے۔ ان کا بھی تقریباً وہی مسئلہ ہے کہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو کس طرح سے نماز ادا کریں؟ ان کے لیے بھی وہی ہے، اسے کاٹن وغیرہ کا استعمال کریں اور وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھیں تاکہ نماز زیادہ سے زیادہ جو ہے عالم طہارت میں پوری ہو
اور قضا کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، صبح کی نماز ظہر میں قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے صبح کی قضا پوری کریں، اس کے بعد ظہر پڑھیں اگر وقت ہے، اور مغرب کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو وقت عشاء آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ ایک نماز جو قضا ہے، ادا کا ٹائم اگر زیادہ ہے تو قضا پڑھ کے ادا پڑھیں، نہیں تو ادا پڑھ کے قضا پڑھیں۔ قضا کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی ٹائم پر مجلس نہیں کر پا رہے تھے، ہم سعودی عربیہ میں تھے اور ہمارا گھر بھی چھوٹا تھا، تو ہم نے اس ٹائم پہ کچھ پیسہ سائڈ پر رکھتے گئے، پھر وہ بڑی رقم ہو گئی، ابھی وطن آئے تو وہ اکاؤنٹ میں رہتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی ایف ڈی کرا دی ہے۔ اب وہ مجلس کے ہی استعمال میں ہم پیسہ لیتے ہیں، جو اس ایف ڈی سے ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے، اور کبھی ہم اس پرنسپل ایف ڈی سے بھی کچھ نکال لیں گے، تو یہ جائز ہے کہ یہ غلط ہے؟ انہوں نے مجلس کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، ایف ڈی ہے، اور اس رقم سے جو ہے جب اپنے وطن واپس آ گئی اس میں سے خرچ کر کے عزاداری میں خرچ کرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے جیسے پہلے بزرگ ہمارے وقف کر کے چلے گئے، کوئی زمین وقف کر دی کہ یہ امام حسین کے نام سے وقف ہے، اس زمین کا جو پیسہ آئے گا وہ مجلس میں خرچ ہوگا، تو وہ نسل در نسل اوقاف ہیں، اور اسی طرح سے اسی حکم میں یہ بھی ہے جو پیسہ جمع کیا وہ مجلس کے لیے جمع کیا، مجالس ہی میں خرچ کریں، جو کرتی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان، ہمارے کا سوال یہ ہے کہ جو انسان کوئی لاوارثی میں جو مر گیا تو اسے گور کفن کیسے دینا؟ اب اس کے خود کے کپڑوں میں یا نوے کفن چنداب کر کے اس کو پہنانا چاہیے؟ تو اس کو اسی کے کپڑوں میں کیوں دفنائیں گے؟ ہم مسلمان ہے، دنیا سے گیا ہے، کفن دینا، کسی کو کفن پہنانا، کسی کی تجہیز و تکفین کرنا اور تدفین کرنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، خدا کو پسند ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام یاسمین بانو، میں ویسٹ بنگال اسنسول سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جو ہم امام زمانہ کا جو صدقہ نکالتے ہیں، کیا وہ ہم کسی غیر سید کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں کوئی سید مریض ہے نہیں، یا اسے ہم کسی امام باڑے کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ ان کے سوال کے بھی دو پہلو ہیں۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صدقہ نکالتے ہیں، غیر سید مومن کو دے سکتے ہیں یا مجالس وغیرہ میں امام باڑے میں خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے ایک بات کہی، خوشی کی بات ہے کہ یہاں کوئی سید جو ہے غریب نہیں ہے، جی، خدا کرے کوئی مومن غریب نہ ہو، جی، ہر مومن وسعت رکھتا ہو، اس کی زندگی آسانی سے گزرے، کم سے کم اتنا جتنا اس کو ضرورت ہے، خداوند کریم ہر ایک کے رزق میں اضافہ کرے۔ آپ دے سکتی ہیں، کسی کو بھی، کسی بھی مومن کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے نام سے نکالا ہوا صدقہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مومن کو ہی دیا جائے، نہ کہ مجلس امام باڑے میں خرچ کیا جائے۔ صدقہ انڈیویجلی کسی بھی شخصیت کا ہوتا ہے، کسی مومن کا۔ جی شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی خمس جو ہے اس سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے کہ ابھی تک میں نے خمس نہیں نکالا ہے، میرا مکان میں نے بنوایا ہے، اور جو ہے مکان کے ساتھ میں جو ہے جو ابھی کوئی بھی میں نے خمس وغیرہ نہیں نکالا ہے، تو میں نکالنا چاہتا ہوں، کیا میں قسطوں میں اس کو نکال سکتا ہوں مہینے میں؟ السلام علیکم۔ اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے مکان جو ہے یہ خود کا مکان ہے اور انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ بنوایا ہے یا پہلا مکان ہے، اور خمس کبھی نہیں نکالا، تو کیا یہ منتھلی خمس نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، ان کا سوال تو صرف ایک سوال ہے ان کا کہ کیا ہم قسطوں پہ دے سکتے ہیں۔ جی، باقی مسئلہ اپنے جو ہے لوکل عالم دین سے سمجھ لیں، قسطوں میں دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی مرجع وقت کا وکیل آپ کو اجازت دے، آپ اس سے اجازت لیجئے، اجازت لے کے آپ کو قسطوں میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں جونپور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل نوحہ خان ہیں کئی سارے سوشل میڈیا پہ، تو ان کے جیسے کہ ہیئرس ہیں وہ کافی زیادہ کلرڈ رہتے ہیں، لمبے بال ہیں، بالیاں پہن رہے ہیں، اور جب وہ نوحہ پڑھتے ہیں تو درد سے زیادہ وہ لوگ جیسے کہ جمپ کر رہے ہیں، یہ سب ہے، تو کیا یہ سب الاؤڈ ہے اسلام میں؟ میرا نام بطول ہے اور میں جونپور سے ہوں۔ تھینک یو۔
دیکھیے پہلے تو بچی کے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم نہیں، یہ غلط ہے جی. یا تو سلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں. کئی لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے، تو سب لوگ یہ سمجھ لیں جی کہ سلام کرنے کا طریقہ یا السلام علیکم یا سلام علیکم. دوسری بات، جب کبھی انسان پروفیشنل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے یہاں سے پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، روحانیت. جی نوحے کی ایک روحانیت ہوتی ہے، نوحہ ایک طریقہ ہوتا ہے. نوحہ کے معنی ہے گریہ کرنا، ماتم کرنا، امام حسین کا غم منانا. لیکن اب کبھی جو ہے کچھ لوگ اس چیز کو اپنے اعتبار سے، جیسے میں نے بولا لمبے بال، کانوں بالیاں اور یہ سب لمبے بال رکھنا شریعت میں منع نہیں ہے، کالوں بالیاں یا کپڑے پہننا اچھے منع نہیں ہے، مگر مناسب جگہ نہیں ہے. کچھ چیزیں شریعت میں منع نہیں ہوتی لیکن مروت میں منع ہوتی ہیں، اخلاقیات میں جو غیر مناسب ہے نوحے کے پڑھتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے. جی شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، ہم نظر سے لیتے ہیں. میرا سوال ہے یہ بزنس میں بولنا جائز یا اسلام میں نہیں؟ بزنس میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں. جھوٹ بولنا، دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی عمل سے کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو وہ جھوٹ بولنا ہی کیوں نہ ہو، سچ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کہ مسلمان نہ کہ مومن، اگر انسانیت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو بھی مناسب نہیں ہے. جی بشر کو بھی دھوکہ دے رہے مناسب نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. سر میرے شہر کا نام دیوائی ضلع بلند شہر ہے. سر مجھے یہ پوچھنی ہے کہ ہمارا بھائی بے قصور پھنسا ہوا ہے، اس کی کوئی دعا بتا دیجیے سر. جیل میں سر جنید نام ہے ان کا. یہ جو سوال ہمارے بھائی کا ہے، ان کے بھائی بے قصور بقول ان کے جیل میں بند ہیں، کوئی رہائی کے لیے دعا چاہتے ہیں. جی کبھی بھی اگر کوئی اس ایسے مرحلے میں کہ جہاں اس کا قصور نہ ہو اور جیل میں چلا جائے، بہرحال یہ تو غیر مناسب ہے کہ کسی بے قصور کو جیل ہو جائے. ایسی صورت میں دعائے فرج پڑھا کریں. اپنے بھائی سے کہیں دعائے فرج پڑھا کریں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوکل امام سے، لوکل پیش امام سے، عالم دین سے کنٹیکٹ کریں، وہ آپ کو لکھ کے بتا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبر الخفا ونکشف الغطا ونقطع الرجا وضاقت الارض ومنت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد اولي الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر وهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. یہ دعا ہے، دعائے فرج. آپ لکھوا لیں کسی سے اور اپنے بھائی کو دیں کہ اس کو پڑھے. انشاءاللہ بے قصور ہیں تو ان کو جلد رہائی مل جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں سید کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 کلومیٹر دائرے کے اندر 3 جگہ نماز جمعہ قائم ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی بھی بند کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں ایک عام نمازی یا ایک معموم کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے نماز جمعہ پڑھنے کے سلسلے میں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام باڑے یا مسجد کے احاطے کو کوئی شخص ذاتی کار پارکنگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز جمعہ کی شرائط ہیں 5.5 کلومیٹر تقریباً، اس میں ایک ایریا میں دوسری نماز جماعت نہیں ہو سکتی جمعے کی. اب یہاں 3 جگہ ہوتی تو مومنین کے لیے کیا عمل ہے اس میں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تینوں مسجدیں ہیں تو مسئلہ ایک الگ ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک مسجد ہے جہاں پہلے سے ہوتا تھا، تو اگر ان میں سے 2 نون مسجد ہیں اور ایک مسجد ہے تو جو مسجد ہے اس کا حق ہے جمعہ وہاں ہونا چاہیے. اور اگر تینوں جگہ مسجد نہیں ہے، وہاں صیغہ مسجد نہیں پڑھا گیا، مسجد نہیں مطلب اس میں صیغہ نہیں پڑھا گیا، کہ بیت الصلاۃ بنا لیتے ہیں وہاں صیغہ نہیں پڑھتے ہیں جو مسجد کا ہوتا ہے. اگر وہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہوئی ہے جگہ، تینوں جگہ نماز جمعہ ہو رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کو بٹھائیں، مراجعین کرام کے وکلاء کو بٹھائیں، ساتھ میں وکیل کے پاس جائیں، سب مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں کون سا ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا.
آپ کے لین دین کے مسائل حل ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کے خاندانی مسائل حل ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ شریعت میں کیوں آپ جھگڑا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں تو آپ مسئلہ کو حل کر لیتے ہیں. جو آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، باہر کے لوگ اگر لڑنا کر کسی بات پہ، کھیت کے مسئلے پہ ہوتا ہے، جائیداد کے مسئلے پہ ہوتا ہے، اگر کسی اور سے کوئی جھگڑا ہو جائے بازاروں میں تو آپ جا کے سب سلٹا لیتے ہیں، عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، عدالت کے باہر ہی نپٹا لیتے ہیں. شریعت کے مسائل کو کیوں نہیں نپٹاتے ہیں آپ؟ شریعت کے مسائل کو نپٹائیے. وہاں کے جو لوگ جو وہاں عالم دین ہیں، جو اس ایریے میں ہیں، نہیں ہیں تو اور اڑوس پڑوس میں جو ہیں، جو وکیل ہے مرجع وقت کا، اس کو آپ کنٹیکٹ کیجئے، اس کو بولیے کہ آئیے ہمارے مسئلے کو حل کیجئے، اور آپ سب بیٹھ کے اس کو ان کی بات کو سنیے. چونکہ وکیل جو بنائے جاتے ہیں امام کے زمانے میں، امام اپنے لیے نواب اربا بنا کے بھیجتے تھے. آج غیبت کا دور ہے، آج جو مراجعین کرام نے جن کو وکیل بنایا ان کو ذمہ داری دی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سنیں، مرجع وقت کی سنیں. مرجع وقت اگر موجود نہیں ہے تو مرجع وقت کا جو وکیل ہے اس کی سنیں، اور وکیل کی ذمہ داری ہے کہ صحیح فیصلہ کرے. اور وہ جا کے جو ہے مرجع وقت سے جو ہے اعلیٰ مقاموں سے جو بھی موجود ہوں، اگر نہیں ہیں تو چلے گئے ہیں تو ان کی تقلید میں، یا جو مدذ اللہ العالی ہیں جو موجود ہیں ان سے پوچھیں، ان سے مال پوچھ کے جو ہے اس کو حل کریں، مسئلے کو حل کریں. آپ ایک ہی جگہ جمعہ کریں، وگرنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا پہلے ہو جاتا ہے وہ جمعہ ہو جاتا ہے. جی. دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ مسجد کی جگہ پہ اپنے نجی کار پارک کر سکتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی گاؤں میں امام بارگاہیں بنائی جاتی ہیں. میں نے اپنا گھر بنایا، اس کے برابر میں نے اپنی خود ایک نجی امام بارگاہ بنائی. باپ دادا سے چلتی چلی جائی، اس میں مجلس کراتے ہیں. تو وہ ہمارے باپ دادا کی، ہماری خود کی وہ پراپرٹی ہے جو ہم نے امام بارگاہ وہاں مجلس کراتے ہیں 10 دن، اور اس کے چاروں طرف جو ہے احاطہ بھی ہے، تو وہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہوئی. دوسری صورت ایک جو ہے وہ پنچایتی جو امام بارگاہ ہوتی ہے، جس کو وقف کر کے کوئی چلا جاتا ہے، اس جگہ پر صرف اسی کے لیے استعمال ہوگی جس کے لیے وقف کیا گیا. اگر مجلس کے لیے وقف کیا گیا تو مجلس کے استعمال ہوگی. کیوں وہاں آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے؟ کیسے کھڑی کریں گے؟ امام حسین کا گھر ہے، آپ نہیں کھڑی کر سکتے وہاں. اگر وہ وقف ہے تو آپ گاڑی نہیں کھڑی سکتے، بلکہ آپ اپنے مرضی سے وہاں تنکا بھی نہیں ڈال سکتے. جی شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. مسجد میں جانور بچھا کر اور اس کے اوپر مخمل کپڑا بچھا کر مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ السلام علیکم، میرا اتر دیجیے گا. ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں کہ مسجد میں جانماز بچھا کے اس پہ کپڑا بچھا کے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ جب جانماز بچھائی تو کپڑا کیوں بچھایا؟ کسی وجہ سے اگر کپڑا بچھایا تو ٹھیک ہے، جس طرح جانماز پہ نماز ہو سکتی ہے ویسے کپڑے پہ بھی ہو سکتی ہے. بٹ یہ کہ سجدے گاہ جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے خیال رکھیں کہ سجدہ کس بات پہ کریں. جی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ نرم اگر جگہ ہے، بستر ہے، کوئی چیز ہے مسجد میں، اس کے اوپر کپڑا بچھا کے نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر کوئی چیز اسپنش ہو رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ جہاں پہ ہوتا ہے اس کو ٹھہرا ہونا چاہیے. جی. ٹھہری ہوئی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر وہ بہت زیادہ اسپنچنگ ہے اور وہ کودتے رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں استقرار نہیں ہے. جی. چونکہ استقرار نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ نماز نہیں ہوگی. وگرنہ اگر کم تھوڑا بہت ہے اور سجدے کی جگہ ایک دم کڑک ہے، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ بالکل دبتا اور اٹھتا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، امتیاز بول رہا ہوں گوندی سے. مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے میرے پاس قرض ہے 4-5 لاکھ روپے کا، اب میں بیماری کی مشکلات میں زیادہ کر کوئی مر گیا، اور اس سے پہلے میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آگے کا کیا ہے، لگ کر کیا جائے گا، خدا نہ کرے کوئی مل جائے گا، اس کے بارے میں آپ مجھے اطلاع دیں گے اور یہ معلوم پڑے گا کیا ہے کیا نہیں. السلام علیکم اللہ صاحب. بھائی کا سوال ہے کہ بیمار رہتے ہیں، انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو جو جس کے مقروض ہیں اس کی خدمت میں عریضہ پیش کریں اپنا، کہ بھائی دیکھو ہم دے رہے ہیں، اگر ہمارے سے نہیں ہو سکا تو ہمیں معاف کیجیے گا. یا کسی وارث معین کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی ہمارے بعد یہ دیں گے، اور وارث قبول کرے کہ ہم دے سکتے ہیں. تو ایک صورت یہ ہے. اور جس کا قرض ہے وہ معاف کر دے گا تو قیامت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ قرض ادا کر کے تب دنیا سے جائیں، ورنہ آخرت بڑا بھاری پڑتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. میرا نام حسنہ بیگم ہے، میں کٹک سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے آیت خمسہ کس کو کہتے ہیں، اور میں بہت بیمار رہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجیے. السلام علیکم. آیت خمسہ کیا ہے پوچھ رہی ہیں، اور بہت بیمار رہتی ہیں، کوئی دعا بتا دیں. یہ آیت خمسہ جس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں وہ 5 آیتیں ہیں جو سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کسی کے مرنے پہ. فاتحہ میں وہ سورہ
بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جی، ان کو آیت خمسہ بھی کہتے ہیں، پنج آیا بھی کہتے ہیں، ان کا نام آیت خمسہ ہے۔ دوسری بات، بیمار ہیں جی، صدقہ دیں انشاءاللہ۔ صدقہ رد البلا، بلاؤں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ بے شک جی، اور جو زبانیں چلائی ہیں، کسی سے برا بھلا کہا ہے، کچھ ایسا ویسا تو کہا، اس کے لیے آپ معافی مانگیں اس سے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں رد مظالم نکالا کریں تاکہ آپ کی بیماریاں دور ہوں۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام تسمیہ ہے، ہم کھنڈوا مدھیہ پردیش سے بات کر رہے ہیں۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میں بہت ایسی عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ اس کا عمل بتائیے۔ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یقیناً ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا، ضرور علاج کر رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دعا چاہتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جی، اس کو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل کی طرف ہاتھ رکھ کے 7 بار پڑھیں، آپ کی گھبراہٹ کا اس سے علاج ہوگا۔ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کو، آیت نمبر 57 سورہ یونس کی ہے، اس کو 7 بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے سے گھبراہٹ اور آپ کی پریشانی اس طرح کی دور ہوتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ جو امام حسن کے بیٹے تھے حسن مثنیٰ، ان کی شادی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بیوی سے ہوئی تھی، تو مجھے یہ پوچھنا تھا، بعد کربلا حسن مثنیٰ جو ان کی امام حسین کی بیٹی فاطمہ تھیں، ان سے کچھ اولادیں چلی ہیں اور ان سے کوئی نسل چلی ہے؟ اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں سوال مختصر کر دوں، حسن مثنیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ جی، امام حسن علیہ السلام کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ جناب حسن مثنیٰ سے ہی بڑھی تھی، جو کربلا میں تھے اور سلامت زندہ رہ گئے تھے، بعد زخمی ہو گئے تھے، بعد میں علاج ہوا، بعد انہی سے امام حسن کی، جن کو آج حسنی سید کہا جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، جناب فاطمہ صغریٰ مدینے میں تھے یا کربلا میں تھے؟ اگر مدینے میں ہوتے تو ہمارا جناب ایسا بولتے کہ وہ مدینے میں نہیں تھے، کربلا گئے تھے، یعنی میر انیس کے نوحے میں وہ ہے کہ مدینے میں تھے۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا کہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا مدینے میں تھیں، لیکن ان کے جناب کہتے کہ نہیں وہ کربلا میں تھیں۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ ابھی ایک جناب محسن کا نام سے ایک جو ہے حلب میں ایک جناب محسن کے نام سے جو ہے وہ چھوٹا سا روزہ ہے وہاں پہ، چھوٹے سے قبر ہے، تو محسن بن حسین ہے، تو وہ 3 مہینے کے تھے، ایسا کچھ روایت میں ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے محسن 3 مہینے کے تھے، محسن 3 مہینے کے تھے، اب اسی پہ دوڑ پڑے۔ جناب سیدہ کا جو بچہ تھا وہ محسن جو شکر مادر میں شہید ہو گئے، اب ان کا ہی نام 3 مہینے کا لگا دیا۔ ایسے ہی کچھ روایتیں جو ملتی ہیں ان کو نہ چھان پاتے ہیں نہ بین پاتے ہیں، چونکہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت آئے تو اس میں جو ہے علم کلام سے اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ صحیح ہے کیا ہے۔ امام حسین کی اولاد کی 2 لسٹ ہیں، 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب مدینے کی ہے، ایک ترتیب کربلا کی ہے۔ علی اکبر کون ہیں؟ جو سب سے بڑے ہیں، جناب سید سجاد، لیکن وہ مدینے کی ترتیب میں جناب سید سجاد بڑے ہیں، علی اکبر ہیں، لیکن کربلا کی ترتیب میں وہ علی اکبر جو 18 سال کے تھے، چونکہ کربلا میں 2 شہید ہیں، ایک چھوٹے 6 مہینے کے اور ایک 18 سال کے، تو 18 سال کے علی اکبر ہیں، چھوٹے 6 علی اصغر ہیں۔ ایسے ہی امام حسین کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ۔ مدینے میں جو ہے فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ الگ تھیں، کربلا میں جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں صغریٰ اور کبریٰ تھیں۔ صغریٰ فاطمہ نام سب کا تھا، جناب سکینہ کو بھی فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں، اور ایک دوسری فاطمہ بنت الحسین تھی جن سے شادی جناب قاسم کا سلسلہ ہے۔ تو یہ فاطمہ صغریٰ اور کبریٰ میں یہ غلط فہمی ہو گئی، چونکہ 2 لسٹیں ہیں، 2 ترتیبیں ہیں، مدینے کی ترتیب الگ ہے، کربلا کی ترتیب الگ ہے، تو کربلا کی ترتیب کو مدینے سے نہیں ملایا جا سکتا۔ وہ صغریٰ جن کا ذکر ہوتا ہے امام حسین نے چھوڑ دیا تھا مدینے میں، وہ مدینے ہی میں تھیں، لیکن وہ جو صغریٰ جن کا ذکر ہوتا ہے کہ کربلا میں تھی، وہ جناب سکینہ ہیں، جن کو فاطمہ صغریٰ بھی کہتے تھے، فاطمہ صغریٰ کے ساتھ سکینہ بھی کہتے تھے، رقیہ بھی کہتے تھے۔ سکینہ سکون کی وجہ سے حسین کہتے تھے، رقیہ رقت کی وجہ سے شام والے کہتے تھے۔ فاطمہ ان کا نام تھا، ان سے بڑی جو ہے
दूसरी बहन थी इसलिए उनको फातिमा सुगरा भी कहते थे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, मेरा नाम अरीज़ा है। और मौलाना साहब, नमाज शब कैसे पढ़ी जाती है? नमाज शब में क्या क्या पढ़ा जाता है, हमको प्लीज बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बारहा नमाज शब का यहाँ बताया गया किस तरह पढ़ी जाती है, लेकिन बहरहाल बहन का सवाल है किस तरह पढ़ी जाती है नमाज शब, जैसे तरीका क्या है? जो नमाज शब में पढ़ना चाहिए वही पढ़ा जाता है जी। तो नमाज शब में जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ा जाता है। नमाज शब 11 रकत है जी। पहले 8 रकत नमाज 2-2 रकत करके नमाज शब की नियत से पढ़ी जाती है। 2 रकत नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन अल्लाह, सुबह की तरह 8 रकत पढ़ी। फिर 2 रकत नमाज शफा है जी। इसके लिए लिखा है कि सूरह हमद के बाद पहली रकत में सूरह नास है, दूसरी में सूरह फलक है जी। ऐसे आप पढ़ें। अगर नहीं याद है दोनों कुनूत नहीं, हाँ उसमें दोनों में सूरह कुल वल्लाह पढ़ सकते हैं। और कुनूत अगर कोई यूं ही पढ़ ले तो कोई हरज भी नहीं है जी। तो 2 रकत नमाज शफा है, पहली रकत में सूरह हमद के बाद कुल औज़ु बिन्नास, दूसरी में कुल औज़ु फलक है। फिर 1 रकत नमाज वत्र है जिसको वित्र भी कहते हैं जी। तो वो 1 रकत नमाज है, सूरह हमद, उसके बाद कुल वल्लाह 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद कुनूत पढ़ना है मुख्तसर सा 70 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ना है। फिर उसके बाद 40 मोमिन मोमिनात के दुआ करना है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिज़ीशान हैदर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर जावेद ज़ैदी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लाँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लाँ। अगर याद नहीं है तो लिख लें, अपने बाप दादा का नाम लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि मुर्दा ही हो, जिंदा लोगों के लिए भी आप कर सकते हैं, उनका भी नाम ले सकते हैं। फिर उसके बाद 300 बार वहीं खड़े खड़े अल्लाह वो पढ़ेंगे, एक हाथ उठाए रहें, दूसरी हाथ से तस्बीह पढ़ सकते हैं। और उसके बाद रुकू सजदा करके नमाज तमाम करें। ये मुख्तसर तरीन तरीक़े नमाज शब है जी। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली मेहंदी खान, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या इस्लाम धर्म में सोना पहनना हराम है? हमारे भाई लखनऊ से सवाल कर रहे हैं कि क्या सोना पहनना हराम है। ये नहीं कहा कि मर्द के लिए या औरत के लिए, तो वजाहत फरमा दें। जो अपने लिए पूछ रहे होंगे। अच्छा, तो हम मर्द के लिए सोना मर्द के लिए हराम है, सोना पहनना जी। इस्लाम धर्म में मर्द के लिए हराम है जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।